أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ الطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ سبا جو قرآن مجید کا 34 نمبر کا سورہ ہے اس کی 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت کے نشانات 9 سے 11 یعنی 9 to 11 ہیں۔ آیت نمبر 9 کا ترجمہ یہ ہے، کیا انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے محیط آسمان و زمین کو نہیں دیکھا؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان سے ان پر ٹکڑے برسا دیں، یقیناً اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کے لیے نشانی ہے۔ کیا منکرین قیامت نے نہیں دیکھا کہ وہ آسمان و زمین کے احاطے کے اندر ہیں؟ ان کے لیے اللہ کی سلطنت ہے، فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اگر ہم ان منکروں کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائیں تو یہ لوگ بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ اللہ کی اس سلطنت میں جو ہر طرف سے محیط ہے اور جس میں کوئی راہ فرار نہیں ہے، اللہ کی قدرت و سلطنت کی نشانی ہے جس کی طرف وہ شخص متوجہ ہو سکتا ہے جو بارگاہ الہی کی طرف رجوع کرنے والا ہو، نور خدا کی روشنی رکھتا ہو، اسے یہ نشانیاں نظر آئے گی۔ اللہ کی سلطنت میں معاد کی دلیل پوشیدہ ہے اور اللہ کی طرف توجہ کرنے والے حقائق بین ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 10 کا ترجمہ یہ ہے، اور بتحقیق ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت دی اور ہم نے کہا اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہوئے خوش الحانی کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا اور ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ کا ترجمہ یہ ہے، کہ تم زرہیں بناؤ اور ان کے حلقوں کو باہم مناسب رکھو اور سب نیک عمل کرو، بتحقیق جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے دیکھتا ہوں۔ اوّبی معہو یعنی خوش الحانی کے ساتھ تسبیح پڑھو۔ لسان العرب میں آیا ہے سبحی معہو ورجعی۔ علنا یعنی لین نرمی کے معنوں میں ہے، اور سابغات سبغہ سے ہے۔ سابق کہتے ہیں پوری اور وسیع ذرا کو۔ السرد کے اصل معنی کسی سخت چیز کو سینے کے ہیں، پھر بطور استعارہ لوہے کی کڑیوں کو مسلسل جوڑنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس سے یہ فضل و کرم عطا کیا۔ ان میں سے چند کا ذکر اس آیت میں ہے، یا جبالو اوّبی، یعنی ایک فضل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے کہ خوش الحانی کریں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ خوش الحانی میں پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے تھے، چونکہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل جو قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت 44 میں ارشاد ہوا کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ثنا میں تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ پہاڑوں کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ خوش الحانی کرنے کا حکم بھی صریحاً یہ بتاتا ہے کہ پہاڑ اور پرندے بھی
ایک قسم کا شعور رکھتے ہیں اور شعور ہر چیز میں موجود ہے۔ البتہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ ان کی خوش الحانی اس قدر مؤثر تھی کہ پہاڑوں میں موجود شعور تک ان کی رسائی تھی۔ چنانچہ ہر چیز میں شعور ہے، تاہم ہر چیز کا شعور اس چیز کے مطابق ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح بھی سنگریزوں کے شعور تک پہنچ جاتی تھی۔ الطیر، اور پرندے بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ خوش الحانی کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی تسبیح پہاڑ جیسے جمادات کے خفیف شعور تک پہنچ جاتی تھی تو پرندوں کے شعور تک پہنچ جانا تعجب کی بات نہیں ہے، چونکہ پرندوں کا شعور جاندار ہونے کی وجہ سے نسبتاً قوی ہوتا ہے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ یہ بات آثار قدیمہ کی تحقیقات سے بھی ثابت ہو گئی ہے کہ زرع سازی کی صنعت حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں رائج ہو گئی تھی۔ اس آیت میں بہت سے فضل و کرم کا ذکر نہیں ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہیں نبوت کے رسالت سے نوازا۔ جالوت کو قتل کر کے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم میں اونچا مقام پایا۔ طالوت بادشاہ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام ایک وسیع مملکت کے بادشاہ بن گئے، اور یہ جو ہے کہ ان عمل سابغات، زرہیں بنانے کا حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کی تعلیم بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوئی، چونکہ اس الہی تعلیم سے پہلے دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے لوہے کے ٹکڑے جسم پر رکھے جاتے تھے، ان میں لچک نہ تھی اور سنگینی بھی تھی۔ وقدر فی السرد، اور حلقے باہم مناسب رکھو، حلقوں میں فاصلہ اتنا کم نہ ہو کہ زرہ سنگین ہو جائے اور اتنا زیادہ نہ ہو کہ نیزے کی نوک جسم تک پہنچ جائے۔ قدر کا مطلب یہ ہے حلقوں کو باہم مناسب رکھنا۔ اپنے دفاع و تحفظ کے لیے عسکری صنعت میں مہارت حاصل کرنا چاہیے۔ آیت کا یہ پیغام ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔